الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہونے کی تصدیق موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں، یہودیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر اور عناد، دشمنی اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا ہے، وہ حق پر نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں وہ حق پر نہیں ہے۔ دونوں کے پاس تصدیق موجود ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، دونوں کے لیے، لیکن یہ لوگ اپنی اپنی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ تھے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے جو مشرکین تھے وہ ان پڑھ تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا۔ یہی بات جو یہ دونوں لوگ کہتے تھے، عرب کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود اور نصارہ کی طرح اس باطل میں مبتلا تھے یا اس خیال میں مبتلا تھے کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے ہیں۔ دیکھیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صابی کہہ رہے ہیں، یہود نصارہ کو کہہ رہے ہیں تم حق پر نہیں ہو، نصارہ یہود کو کہہ رہے ہیں تم حق پر نہیں ہو، اور دونوں کو معلوم ہے کہ کیا صحیح بات ہے۔ اسی طرح ان کی طرح عرب کے جو مشرکین تھے وہ بھی جانتے تھے ان کی طرح، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ یہ صابی ہیں۔ صابی کا مطلب بے دین ہے۔ بہت سارے معنی ہیں صابی کے، لیکن ایک معنی بے دین کے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے، ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا، اس کو برباد کرنے میں حصہ لیا۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، یعنی مسجد سے روکنے والے مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ یہاں وہی بتایا گیا ومن اظلم، کون ہوگا اس شخص سے بڑا ظالم جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کیے کرنے سے روکے۔
تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں کہ اسے گرا دیا جائے، یعنی ایک تو ذکر سے روکا جائے اللہ سے، اور اس کو برباد بھی کیا جائے۔ تو برباد کرنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ اسے گرا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت یعنی شریعت قائم کرنے سے، اور شرک کے مظاہر سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی۔ صرف یہ نہیں کہ عمارت کھڑی ہے لیکن اس میں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، شریعت کا نفاذ نہیں ہو رہا ہے، شریعت کے احکامات نہیں لاگو ہو رہے ہیں، اور شرک ہو رہا ہے، یہ بھی مسجد کو برباد کرنے میں سے آتا ہے کہ اس میں شرک ہو رہا ہو، اس سے پاک نہ کیا جائے۔ یہ سب اللہ کے گھر کو برباد کرنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا، یعنی فرمایا کہ ان کو مسجد میں خوف کھاتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ سال کعبے میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک اسے یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے اور پیش گوئی ہے کہ عن قریب مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمان پر زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے ہمیں سزا سے 2-4 یا قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبریاں پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔